بشپ ایمیریٹس آف لاہور الیگزینڈر جان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایسٹر کے لیے سب لوگ بہت خوش ہیں. تھوڑا سا ہسٹری میں بیک گراؤنڈ بتائیں گے آسان کر کے لے مین کے لیے کہ ایسٹر کہاں سے شروع ہوا اور پھر اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایسٹر سب سے بڑا تہوار ہے مسیحوں کا، کیونکہ یسوع المسیح جس کو یہودیوں نے سازشوں کے تحت مصلوب کیا وہ تیسرے دن زندہ ہوئے. اور یسوع کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فاتح اجل ہے، کہ وہ موت کا فاتحہ ہے. اس میں موت ختم ہو گئی. اب مسیحوں کے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا شروع ہے. اور یسوع نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اس لیے جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ زندہ ہوتا ہے جیسے وہ خود زندہ ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ تب سے یہ تہوار شروع ہوا اور پھر منایا جاتا ہے. یہ یسوع مسیح کی زندگی سے ہی شروع. ٹھیک ہے. یسوع مسیح ہسٹوریکل بندہ ہے، وہ کوئی فینسی کردار نہیں بلکہ ہسٹوریکل پرسن لیونگ ان دس ویری ورلڈ، اور موت اور زندگی یہیں گزاری اور اس کے بعد جب مصلوب کیا گیا وہ زندہ ہوئے، تو اس لیے ان کی زندگی کے ساتھ ہی ایسٹر شروع. سر صبح کی تقریب ہوتی ہے 4 بجے. ہاں جی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جو 8:30 بجے والی 4 بجے والی خاص ٹریڈیشنل ہے، روایتی. اس وقت ڈان کے وقت یسوع زندہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو باقی ساری عبادتوں میں اسی پر پیغام دیا جاتا ہے اور اسی پر غور کیا جاتا ہے کہ ایسٹر کی اہمیت کیا ہے اور ایسٹر ہمارے لیے آج کے دن میں کیا رکھتا ہے کہ مصیبتوں مشکلوں سے گزرتے ہوئے ہم یسوع میں فتح حاصل کر سکتے ہیں. So strengthening your faith is basically celebrating Easter. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو سر یہ 40 روزے ہیں، اس کے حوالے سے بڑی متس ہیں. کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، نمک نہیں کھا سکتے، چینی کھا سکتے ہیں. یہ بالکل ہے. دیکھیں، روزہ تقریباً تمام مذاہب میں ہے. یسوع نے خود 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا. یہ منع نہیں کیا آپ نے جیسے صبح سے شام بھی روزہ رکھتے ہیں، ایک شام سے دوسری شام بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا مقصد فرق ہے. روزہ صرف بھوک کے لیے نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ اپنی پرسنل کلینزنگ کے لیے اور خدا کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنے کے لیے، اس کے ملاپ کے لیے ہے. اگر روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا رہنا نہیں کافی کہ بھوک رکھ لی، وہ بھوکے سے خوش نہیں ہے. وہ ان چیزوں پر جو ریئل معنی ہے، جیسے قربانی کے لیے بھی ہے. 50واں زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے. وہاں خدا فرماتا ہے کیا میں مینڈوں کا اور بکروں کا خون پیتا ہوں جو تمہیں میں یہ قربانیاں دیتے ہو؟ مجھے تو قربانیاں تمہاری زندگی کی چاہیے، زندگی کی کہ یعنی ایسی زندگی بسر کرو جو کہ خدا کو جلال پہنچا سکے. آخری سوال، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. وہ جو ایک بریڈ سرو ہوتی ہے اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یسوع المسیح نے جو گڈ فرائیڈے سے ایک شام جمعرات پہلے اپنا آخری، اسی لیے اسے آخری فسح بھی کہتے ہیں، لاسٹ سپر بھی کہتے ہیں، وہ آئے اور اس میں انہوں نے کھانا کھایا اپنے شاگردوں کے ساتھ. اور یہ جو اسرائیلی وہاں سے نکلے تھے ایجپٹ سے، اس کی یاد میں منایا جا رہا تھا. لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ یسوع مسیح نے روٹی لی اور اسے بلیس کر کے دی اور کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. اور پیالے کو لیا، بلیس کر کے دیا میں کہ اور اس کو دیا اور کہا یہ میرا خون ہے. تو ہم یسوع کے بدن کو لیتے ہیں کہ تاکہ اس کی قربانی جو صلیب پر دی وہ ہماری قربانی بن جائے. ٹھیک ہے. اور اس کا خون جو ہے جو ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے وہ ہم لیتے ہیں، اور خدا ہمیں اس خون کی طفیل، اس کے کفارے کے طفیل ہمیں ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. یہ اہمیت ہے.
بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ اپنی پلیز کنٹینیو کریں. یہاں پر جتنی بھی متس تھیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ ہمیں ورڈ آف ماؤتھ کے تحت پتہ چلتا ہے کہ روزہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح نہیں. تو اس عقائد کیا ہیں اس مذہب کے اور کیسے ایسٹر منایا جاتا ہے, یہ آپ نے جانا. مزید لوگ کیسے سیلیبریٹ کریں, آئیے آپ کو دکھائیں. راولپنڈی گوال منڈی کے سینٹ اینڈریو چرچ کے پاسٹر شکیل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے. پاسٹر شکیل صاحب, یہ بتائیے کہ آج کی آپ کی اس تقریب میں ملک کے لیے, قوم کے لیے کیا خاص دعا کی گئی؟ یہ بہت بہترین ہمارے لیے دن ہے جی. خداوند کا بڑا شکر ہے کہ آج کا دن ہم مناتے ہیں. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے, اور آج ہمارے جتنے بھی چرچز ہیں پورے پاکستان میں, ان سب میں ہمارے ملک و قوم کی ترقی کے لیے, اس کی محافظت و نگہبانی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم لوگ ملک کے ساتھ موجود ہیں. ہماری دعاؤں میں, ہماری کوششوں میں, ہماری تمام تر جو خواہشیں ہیں وہ ملک کے ساتھ ہیں کہ ملک کو خدا ترقی دے, کامیابی دے, اور ہم اسی طرح ملک کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکیں. ایسٹر کی کیا تاریخی حیثیت ہے, اس حوالے سے فادر ماریو ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میں زرد رنگ کی کیا حیثیت ہے؟ عموماً اسی رنگ کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں, اسی زرد رنگ سے, یلو کلر سے گھر کو سجایا جاتا ہے. اس کی کیا تاریخی حیثیت ہے؟ زرد رنگ کوئی تاریخی وہ نہیں ہے, لیکن جو ہم اکثر پہنتے ہیں وہ یلو وغیرہ پہنتے ہیں, وہ نور کی علامت, روشنی کی علامت, کہ خدا یسوع مسیح نور ہے, خدا یسوع مسیح روشنی ہے, تو وہ اس کی علامت میں ہے. انڈے کا کیا تصور ہے, اس بارے میں بھی بتائیے. انڈا جو ہے وہ کوئی مذہبی وہ نہیں ہے, اس میں صرف یہ وہ ایک سمبل ہے, کیونکہ یہ نئی زندگی کی عید ہے, اور انڈا جو ہے نئی زندگی کی علامت ہے, اور اسی لیے اس کو لے کر اس کو ایک سمبل کے طور پر استعمال کرتا ہے. ہر مذہب میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں, کرسچینٹی میں بھی کچھ سمبلز ہیں. آئیے مزید لوگوں سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایسٹر کیسا گزر رہا ہے. ریورنڈ سڈنی پال صاحب نے آج بڑی خوبصورت اپنے اس چرچ میں, جو کہ سینٹ اینڈریو چرچ کہلاتا ہے راولپنڈی گوال منڈی میں, بہت خوبصورت دعا انہوں نے کنڈکٹ کی. ریورنڈ صاحب, یہ بتائیے کہ بہت اچھی دعا آپ نے کی. ملک کے خداداد پاکستان اس وقت بہت سارے چیلنجز سے گزر رہا ہے, جن میں معاشی چیلنج اور سیکیورٹی چیلنج سر فہرست ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں. تو اس ملک کی سلامتی کے لیے کوئی خاص دعا ہمیں بتائیے گا آج کے تقریب کے حوالے سے. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں خاص طور پر جیو ٹی وی کی, ان کی ساری ٹیم کا, شاہ صاحب آپ کے کیمرہ مینس کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس چرچ کو آنر بخشا, آج ہمیں سلیکٹ کیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور دوسرا, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسیحی اس تہوار کو منا رہے ہیں. اور یہ جو تہوار ہے ایسٹر, جسے ہم عید قیامت المسیح بھی کہتے ہیں, ایک بڑا خوبصورت تہوار ہے. یہ ایک محبت کا, ایک بحال کرنے کا, ایک معاف کرنے کا, اور ایک دوسرے کو قبول کرنے کا, اور سب سے بڑھ کر خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا ہے. سو ہم دعا گو ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی. ہم مسیحی ہیں, ہم بڑے پیار کرنے والے ہیں, اور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں استعمال کرے. اور جو سوال آپ نے کیا وہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہر مذہب محبت کا درس دیتا ہے, اور جب ہم اس محبت کو اپنے دل میں قائم کریں گے, اپنی زندگی میں قائم کریں گے, اس سے ہم نہ صرف اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو, بلکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. اور مسیح خداوند امن کا شہزادہ ہے, امن کا گہوارہ ہے, محبت ہے, اور وہ یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے. تھینک یو. حضرت عیسیٰ نے ایک بار فرمایا تھا کہ ایک دوسرے سے محبت کرو جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں. ایسٹر کے موقع پر اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. کرسمس کے بارے میں تو جنرلی سبھی کو پتا ہے, لیکن ایسٹر کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے, ہم نے کوشش کی کہ مسیحی برادری سے وہ تمام سوال پوچھے جا سکے, وہ تمام متس کو ایڈریس کیا جائے جو کہ حرف عام میں اور ورڈ آف ماؤتھ کے تحت لوگوں میں پھیلی. تو آج ہوپ فلی آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. اس پیغمبر علی شان کے پیروکاروں کی پاکستان کے لیے آج سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ تو سلامت رہے تا قیامت رہے.